وصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ ابھی آپ نے سورہ زخرف کی آیت 66 سے 80 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ آیت 66۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ آیت 67۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ آیت 68۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ آیت 69۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ آیت 70۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ آیت 71۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون۔ آیت 72۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون۔ آیت 73۔ ترجمہ: یہ محض قیامت کے انتظار میں ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے بحرز پارساؤں کے۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں اور نہ تم غمزدہ ہوگے جو ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے تھے اور تھے بھی مسلمان۔ تم اور تم جیسے لوگ خوش و خرم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے اور وہاں وہ سب چیزیں ہوں گی جنہیں ان کا دل چاہے گا اور جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تم اس میں ابدالآباد تک رہو گے۔ یہی وہ بہشت ہے جس کے تم اپنے اچھے عملوں کے سبب سے وارث بنائے گئے ہو۔ اس میں تمہارے لیے بہت کچھ میوے ہیں جن کو تم کھاتے رہو گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زخرف کی آیت 66 سے 73 کا تفسیر۔ آیت 66۔ قیامت اچانک آ جائے گی، یعنی یہ رسولوں کو نہ ماننے والے قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ وہ دوڑی آ رہی ہے اور یہ اس سے بے خبر ہیں اور اس کی تیاریاں نہیں کر رہے۔ جب وہ آ جائے گی تو انہیں خبر بھی نہ ہوگی، بس کف افسوس ملتے کے ملتے رہ جائیں گے۔ لیکن اس وقت کا افسوس بیکار ہے۔ قیامت کے دن کی ندامت اللہ کا عذاب نہیں ٹالے گی۔
آیت 67 قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جن لوگوں میں غیر اللہ کی وجہ سے دوستانہ تعلقات تھے ان سب میں دشمنی ہو جائے گی۔ ہاں، جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے تھے ان کی محبت اس روز بھی باقی رہے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ سورہ عنکبوت آیت 25 یہ تمہارے دوستانہ تعلقات اور یہ محبت کے رشتے دنیا ہی تک محدود ہیں، جب قیامت آئے گی تو ایک دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں، بلکہ بیزار ہوگا، تمہاری قرارگاہ دوزخ ہوگی اور کوئی تمہاری امداد کے لیے کھڑا نہ ہوگا۔ آیت 68 قیامت کے دن پارساؤں کو مزدہ، یعنی قیامت کے دن پارساؤں سے کہا جائے گا آج غم و ہراس تمہارے پاس بھی نہ پھٹکے گا، ہر طرح خوش و خرم اور حشاش بشاش رہو، یہ بہاریں تمہارے ایمان اور اسلام کی وجہ سے ہیں کہ تمہارے عقائد بھی اسلامی تھے، زندگی بھی اسلامی تھی اور تم ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عملوں سے بھی آراستہ تھے۔ آیت 69 یعنی تم بھی اور تمہارے جیسے نیک اعمال والے بھی خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں اور وہاں کی بہاریں لوٹیں۔ جنت کا بیان آیت 70 یعنی جدھر دیکھیں گے ان کے سامنے وضع وضع کے کمال لذیذ انتہائی خوش ذائقہ اور بے حد نفیس کھانوں کے خوان لگے ہوئے رکھے ہوں گے، سونے کی رکابیوں میں اور سونے کے گلاسوں میں طعام و شراب سجے ہوں گے، اور غلمان ہاتھوں میں لبالب جام لیے ہوئے ان کے چاروں طرف گھوم رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم ترین درجے والا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کی نگاہ 100 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی، وہ اپنی منتہائے نگاہ تک اپنے ہی عالیشان محل جو سونے اور زمرد کے ہوں گے دیکھ رہا ہوگا، یہ سب وضع وضع کے ساز و سامان اور طرح طرح کی آرائشی خوبصورت اشیاء سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے۔ صبح و شام روزانہ 70 ہزار کا بیان جداگانہ کھانوں سے لبریز اس کے سامنے رکھی جائیں گی، جن میں سے ہر نعمت اس کی مرضی کے مطابق ہوگی اور شروع سے آخر تک اس کی اشتہا یکساں رہے گی۔ پھر اگر وہ تمام زمین والوں کو بلا لے تو وہ کھانا سب کھا لیں اور اس میں سے کچھ بھی نہ گھٹے۔ آیت 71-72 جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، یعنی یہ خلد بری اور یہ اس کی بہاریں میں نے اپنے فضل و کرم سے اور اپنی وسیع رحمت سے عطا فرمائی ہیں، اس لیے کہ کوئی صرف اپنے عملوں کی وجہ سے جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا تاوقت یہ اللہ کی وسیع رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔ یہ ضرور ہے کہ تفاوت اعمال کی وجہ سے جنت کے مراتب میں بھی تفاوت ہوگا۔ دوزخی اپنی جنت والی جگہ جہنم سے دیکھ کر کف افسوس ملتے رہ جائیں گے اور حسرت سے کہیں گے۔ سورہ زمر کی آیت 57 اگر اللہ ہمیں بھی ہدایت فرماتا تو ہم بھی پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح جنت والے جنت سے اپنی جہنم والی جگہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ سورہ اعراف کی آیت 43 کہ ہمیں براہ راست خود سے جنت حاصل کرنے پر قادر نہ تھے اگر اللہ کا ہم پر فضل و کرم نہ ہوتا۔ ہر شخص کی ایک جگہ جنت میں ہے اور ایک جگہ جہنم میں، کافر مومن کی جہنم والی جگہ پائے گا اور مومن کافر کی جنت والی جگہ پر قابض ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے اپنے عملوں کی وجہ سے جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ آیت 73 یعنی وہاں ہر قسم کے پھلوں کی کثرت ہوگی، حسب خواہش ہر طرح کے پھل جنتی کو مل جائیں گے، وہ رب کی غیر محدود نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کی رضا کے گھر میں موج اڑائیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے نواز اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا، آمین یا ثم آمین۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر آیت 74 لا یفتروا عنہم وہم فیہ مبلسون آیت 75 وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین آیت 76 ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون آیت 77 لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون آیت 78 ام ابرموا امرا فانا مبرمون آیت 79 ام یحسبون انا لا نسمع
سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ آیت 80۔ ترجمہ: یاد رکھو نافرمان جہنم کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امیدی کی حالت میں پڑے رہیں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن یہ تو خود ہی ظالم تھے۔ یہ زور زور سے کہیں گے کہ اے داروغہ جہنم، آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ جواب دے گا، تم تو ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے۔ اللہ فرمائے گا، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے بیزار تھے۔ کیا انہوں نے کسی کام کا عزم بالجزم کر لیا؟ سچ مانو ہم بھی کام کا پکا ارادہ کر چکے ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راز والی باتیں اور مشورے نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 74 سے 80 کا تفسیر۔ 74-75 نافرمانوں کا برا انجام، یعنی نافرمان جہنم میں ہمیشہ ہمیش بھنتے رہیں گے اور عذاب میں ایک سیکنڈ کے لیے تخفیف نہ ہوگی، اور جہنم کے ہولناک گڑھے میں مایوس پڑے ہوئے نافرمانیوں کا مزہ چکھتے رہیں گے اور انہیں کسی اچھائی کی امید نہیں رہے گی۔ آیت 76-77 یعنی یہ عذاب ہماری طرف سے ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا کیونکہ ہم ظلم نہیں کرتے۔ یہ تو ان کے دنیوی کرتوتوں کا انصاف کے ساتھ بدلہ ہے۔ ان بدبختوں نے خود اپنی جانوں پر مظالم ڈھائے تھے، آخر انہیں یہ بدلہ ملا۔ جہنمی جہنم کے داروغہ سے چیخ چیخ کر عرض کریں گے، کوئی ایسی صورت ہو کہ اللہ ہمارا کام ہی تمام فرما دے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی۔ سورہ فاطر کی آیت 36 نہ تو ان کا کام ہی تمام کیا جائے گا کہ مر جائیں اور عذاب میں تخفیف ہی ہوگی۔ سورہ اعلیٰ آیت 11 سے 13 بدبخت ہی نصیحت سے پرہیز کرتا ہے جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر اسے نہ تو موت ہی آئے گی کہ عذاب سے چھوٹ جائے اور نہ آرام والی زندگی ہی ملے گی۔ جب یہ بلک بلک کر اور گڑ گڑا کر داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ آپ ہی ہماری موت کی دعا فرما دیجئے، اس وقت وہ یہی کہے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی اور نہ کہیں بھاگ کر منہ چھپا سکو گے۔ آیت 78 یعنی عذاب تو تم نے خود خریدا ہے۔ جب ہم نے کھلم کھلا تمہارے سامنے حق رکھ دیا تھا تو کیوں اس سے منہ بنایا تھا اور کیوں اسے مان کر قبول نہیں کیا تھا؟ تم کیوں حق والوں سے بیزار تھے اور کیوں ناحق باطل پرستوں کے دوست بنے تھے اور ان کی ہاں میں ملاتے رہتے تھے؟ آج تم خود اپنی جانوں کو برا کہو اور خود اپنے اوپر ہی حسرت و افسوس کرو۔ تمہاری حسرت و چیخ پکار بے سود ہے، تیر کمان سے نکل چکا۔ آیت 79 یعنی انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب سے کام لینا چاہا تھا مگر ہم نے اس کا بوال انہی پر ڈال دیا۔ سورہ نمل کی آیت 50 فرمایا، انہوں نے بڑا مکر کیا اور ہم نے انہیں اس کا بدلہ اس طرح دیا کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ مشرک حق نہ ماننے کے لیے طرح طرح کے مکر و فریب سے کام لیتے رہتے تھے، اللہ نے بھی انہیں دھوکے ہی میں رکھا جب تک اس کا وبال عذاب کی صورت میں ان کے سروں پر منڈلا کر نہ آ گئے، اس وقت تک ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ آیت 80 یعنی ان کا یہ گمان کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کے باہمی مشورے نہیں سنتے بلکہ غلط ہے۔ ہم تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، بلکہ ہمارے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہر وقت ان کے پاس ہیں جو نہ صرف انہیں دیکھ ہی رہے ہیں بلکہ ان کے عمل بھی برابر لکھ رہے ہیں۔ یہ تھا سورہ زخرف کی آیت 66 سے 80 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔